اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالات ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، ہم بات کر رہے تھے باب طہارت میں وضو اور غسل کے بارے میں، اور اس کے بعد تیمم۔ تو غسل اور وضو کے جو بدل تیمم ہے، تو اس کے بارے میں آپ تمہیداً بتا دیں کہ وہ کس طریقے سے تیمم کے ارکان ہوتے ہیں اور کیسے تیمم کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ احکام طہارت میں جس طرح وضو ہے اور تیمم ہے، بعض چیزوں میں وضو واجب ہے، بعض چیزوں میں غسل کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وضو یا غسل نہیں کر پاتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کے بھی بہت سے شرائط ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی توضیح دی جائے گی۔ تو اگر انسان وضو یا غسل نہ کر سکتا اور اس کا وظیفہ وضو اور غسل تھا لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہے، پانی نہیں ہے، پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے، بہت سے شرائط ہے، پانی غصبی ہے یا ایک ایسی جگہ پہ یا کہیں سے بھی پانی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، یا پانی ہے لیکن اس کے لیے مضر ہے، یا پانی ہے لیکن صرف پیاس بجھانے کے کام آ سکتا ہے، اگر یہ وضو کر لے گا تو بہت سے لوگ پیاسے رہ سکتے ہیں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے شرائط میں انسان وضو کی جگہ پر یا غسل کی جگہ پر تیمم کرے گا۔ تیمم کا مطلب یہ ہے کہ انسان خاک یا جن چیزوں پہ تیمم صحیح ہے، یعنی خاک سے اگنے والی دوسری چیزیں یا خاک کے حکم میں جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے پتھر ہے، جیسے سنگریزیں ہیں، جیسے بالو ہے، جیسے مثال کے طور کے اوپر سنگ مرمر ہے، ان چیزوں پہ تیمم صحیح ہے۔ تو خاک کے اوپر اپنے ہاتھ کو یا زمین پر اپنے ہاتھ کو مارے گا، اور اس کے بعد ان ہتھیلیوں کو مارے گا زمین کے اوپر۔ البتہ یہ سوکھی ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو مارے گا، اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر یہ جو ہتھیلی کو اس طرح سے لے جائے گا جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد پورے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیرے گا، جیسے مسح کرتے ہیں، اس طرح سے جیسے ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اسی طرح سے ہاتھ کو پورے چہرے کے اوپر لے جائے گا۔ اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو، یعنی اپنے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے پشت پہ یہاں سے کلائی کے ابتدا سے پورے ہاتھ کی انگلیوں تک اس طرح مسح کرے گا، اور پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرے گا، اور اس وقت دوبارہ ایک بار زمین پہ ہاتھ مارے گا، اور پھر ایک دونوں ہاتھوں کا مسح کرے گا۔ یہ تیمم چاہے بدل از غسل ہو چاہے بدل از وضو ہو، اسی طریقے سے انجام دے کر انسان اپنے وظیفے پر اپنی عبادت کو انجام دے سکتا ہے۔ اب اس میں مین جو وہ واجب غسل ہے، کیا اس کے بدل میں بھی کہ تیمم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، چونکہ تیمم کی ضرورت تھی تب بھی پڑے گی جب انسان پر عبادت کسی وجہ سے واجب ہو جائے۔ مثال کے طور پر جب نماز کا وقت ہو گیا، انسان کو غسل کرنا تھا لیکن اب پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کے اوپر غسل واجب ہے، بغیر غسل کے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اور کسی وجہ سے یہ تیمم، کسی وجہ سے یہ غسل نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا یہ اس غسل کے بدلے میں تیمم کرے گا اور اس سے نماز پڑھے گا۔ مثال کے طور پر اگر غسل جنابت اس پر واجب تھا اور پانی نہیں ہے، یا پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا کوئی بھی شرائط جس کی وجہ سے تیمم کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے، یہ تیمم کرے گا، تیمم بدل از غسل جنابت، اور اس کے بعد اسی تیمم سے یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کے بعد بھی اس کو غسل کرنا ہوگا؟ جیسے ہی وہ پانی کی پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ علت ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے تیمم کر رہا تھا، وہ چینج ہو جائے گا، ویسے ہی تیمم کا حکم ختم ہو جائے گا۔ البتہ اس نے جو عبادتیں اس میں انجام دی وہ سب صحیح ہیں، لیکن جیسے ہی اب پانی فراہم ہو گیا، یا اب پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے، یا پانی کے مالک نے اجازت دے دی مثلا، یا مثال کے طور کے اوپر اتنا پانی آ گیا کہ اب اگر غسل کر لے گا تو کسی اور کو پیاس کی پریشانی نہیں، جو جتنے بھی شرائط تھے، جیسے ہی وہ ختم ہوگا اب اس کو اگلی عبادت کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ کچھ سوال بھی ہیں اس میں، پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے وضو کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح سے غسل ہے دو طرح سے ہے،
ترتیبی اور ارتماسی، تو کیا اسی ضمن میں وضو بھی ارتماسی اور ترتیبی ہے؟ بالکل، وضو بھی ارتماسی کیا جا سکتا ہے، ترتیبی تو بیان ہی ہو چکا ہے، وضو بھی ارتماسی کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان کوئی بڑا حوض یا کوئی ایسی جگہ جہاں پانی اپنے چہرے کو یا اپنے ہاتھ کو پوری طرح سے پانی میں ڈبو سکتا ہو، اس طرح سے کر کے وہ ارتماسی وضو بھی کر سکتا ہے، یعنی نیت کرے گا اور اپنے چہرے کو پانی میں، یہ پورے حصے کو ایک ساتھ پانی میں ڈبو دے گا اور نیت کے ساتھ چہرے کو باہر نکال کے پھر ایک بار دھو لے گا، اگر پانی پورے تک پانی پہنچ گیا تو پھر اس کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کو حوض کے پانی میں داخل کرتے وقت نیت کر لے گا، لیکن نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ اس میں خیال رکھنا ہے کہ چونکہ ہمیں کوہنی سے ہاتھ کی طرف دھونا ہے، لہٰذا یا تو نیت جب کرے اور پانی سے داخل کرنا چاہ رہا ہے تو پھر کوہنی کی طرف سے ہاتھ کو داخل کرے، یعنی اس طرح سے داخل کرے، یا دوسرا کام کر سکتا ہے کہ ابھی نیت نہ کرے، دونوں ہاتھ پانی میں ڈبو دے کوہنی تک اور نیت کے بعد پانی کو باہر ہاتھ کو نکالے، تو وہ اس کا جو دھلنا ہوگا وہ کوہنی سے نیچے کی طرف ہوگا، لہٰذا اس طرح سے عمل کر کے وہ ارتماسی غسل کی طرح ارتماسی وضو بھی کر سکتا ہے، یہ وضو صحیح ہے اور اس پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ عرفان صاحب اپنا سوال لکھتے ہیں کہ بالوں میں اکثر کر کے تیل لگا لیا جاتا ہے، تو چکنائی کی وجہ سے کیا سر کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے شرعی؟ بال میں تیل لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو میں یا مسح میں یا حتی غسل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ تیل کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ پانی کو وہ پہنچنے سے روک دے، جو عام طور سے نہیں ہوتا۔ عام طور سے جو سر میں تیل لگایا جاتا ہے بہت معمولی ہوتا ہے، پھر کچھ دیر بعد وہ اسکن اس کو جذب کر لیتی ہے۔ ممکن ہے ہمیں دور سے وہ بال چکنے نظر آ رہے ہوں، لیکن اس کے اندر اتنی چکنائی نہیں ہوتی کہ وہ پانی کو روکے اور اس کو پہنچنے سے مانے ہو۔ ہاں، اگر جسم کے اوپر یا حتی بالوں میں اس طرح سے تیل لگا ہوا ہے، چکنائی لگی ہے کہ وہ پانی کو نہیں پہنچنے دے رہا ہے، تو وہ مانے ہے، اس کو پہلے دور کرنا چاہیے اور پھر مسح یا وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر معمولی چکنائی ہے جو عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور کام بھی یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ بالوں کو تھوڑا سا کھول سکتے ہیں کہ خود جلد کے اوپر مسح کرنے کا اطمینان ان کو ہو جائے، کیونکہ اتنا تیل بہرحال نہیں ہوتا کہ جلد تک پانی کو پہنچنے سے روکے، لہٰذا اس طرح سے بھی احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں اور ان کا وضو تیل کے ساتھ بھی صحیح ہے، بشرطے کہ تیل بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو۔ مگر یہ کہ بہت زیادہ تیل کسی نے سر میں لگا دیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے سر سے تیل کو کم کرے، کسی بھی ذریعے سے، حتی ٹیشو کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، کاغذ کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، ضروری ہے کہ سر کو دھوئے، جو بھی تیل کو جذب کر لے چیز ختم کر دے اور اس کے بعد یہ وضو کر سکتا ہے، وضو صحیح ہے۔ اگر اب وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ شک میں مبتلا رہتے ہیں، اس میں خاص طور سے شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ وضو کے مسئلے میں، کہ اس کا وضو آیا ہوا کہ نہیں ہوا، یا صحیح ہے کہ اس میں باطل ہو گیا، تو ان کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے؟ اگر انسان بہت زیادہ شک کرنے والا انسان ہو وضو کے ارکان میں، وضو کی شرطوں میں، کہ مثلاً وضو صحیح سے ہوا نہیں ہوا، نیت میں نے کی تھی نہیں کی تھی، چہرہ دھلا کہ نہیں دھلا، ہاتھ صحیح سے دھلا کہ نہیں دھلا، مسح صحیح سے ہوا نہیں ہوا، پانی غصبی تو نہیں تھا، پانی پاک تھا کہ نہیں تھا، ہر طرح کے جو ارکان ہیں اس میں مسلسل شک کرتا ہو، تو ایسے انسان کو اپنے شک کی اعتنا نہیں کرنی چاہیے، اور شریعت کہتی ہے کہ وہ بغیر شک کے اوپر نظر کیے یا شک کے اوپر دھیان دیے اپنا وضو کرے، اس کا وضو صحیح ہے، عبادت بھی صحیح ہے۔ اب اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ وضو آدمی نے نماز پڑھ لی اور بعد از نماز اس کو خیال پھر وہی شک آیا کہ میں نے آیا وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو اب اس عبادتوں کا کیا ہوگا، اس عبادت کا کیا ہوگا؟ دو طرح کے شک ہیں۔ اگر انسان شک کرے خود وجود وضو میں، یعنی کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو پھر اس انسان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد اس سے شک ہو کہ میرا وضو صحیح تھا کہ نہیں تھا، نماز پڑھ چکا ہے، یہ ٹوٹا تھا کہ نہیں ٹوٹا تھا، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی یہ نماز صحیح ہے جو اس نے پڑھ لی، لیکن اگر اگلی نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو وضو کر کے ہی یہ دوسری نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز جو پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، اگلی نماز کے لیے اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ شک کے اوپر ہی ایک اور سوال اسی سے بالکل ملتا جلتا ہے کہ وہ انسان اس کو یہ خیال آ رہا کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، نماز سے قبل یا نماز سے قبل، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر خود وجود وضو میں اس کو شک ہے کہ میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، تو اس انسان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، کیونکہ خود وضو میں اس کو شک ہے، عمل وضو کے ہونے میں اس کو شک ہے، لہٰذا اس شخص کو وضو کرنا چاہیے۔ اگر کمیل علی صاحب پوچھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر شک ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر انسان کو 4 رکعتی نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے یہ جو نماز جو پڑھ رہا ہے، یہ رکعت جو پڑھ رہا ہے یہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے،
تو اس انسان کو اس کو چوتھی رکعت قرار دینا چاہیے کہ یہ چوتھی پڑھ رہا ہوں میں، اور اس کو پورا کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر بنابر نماز احتیاط پڑھے گا. یعنی یہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کو شک ہوا کہ یہ میری تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں کہ چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں، اس کو چوتھی مانے گا. تو جس طرح سے نماز ختم کرتا ہے اس طرح سے اس کو چوتھی رکعت مان کر نماز کو ختم کرے گا. 2 سجدے کرے گا، تشہد اور سلام کہہ کے نماز ختم کر دے گا. اب یہیں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز پھر پڑھے گا بیٹھ کے، کہ 2 رکعت نماز احتیاط پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور جیسے نماز پڑھی جاتی بالکل ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھے گا بیٹھ کے، اور یہ نماز اس کی صحیح ہے. یا 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے کہ نماز تمام کی، اس کے بعد کھڑا ہو 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور 1 رکعت نماز پڑھ کے تشہد و سلام کہہ کے نماز تمام کر دے گا، اس کی نماز صحیح ہے. سجدے سہو کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو مطلب ادا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو یہ کہ انسان اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ کر دے یا کم کر دے اور بعد میں اس کو یاد آئے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں انسان نے ارکان کو ترک نہیں کیا ہے لیکن کوئی چیز کم زیادہ ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر جہاں سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہاں سر اٹھا لیا، یا جہاں پر ذکر نہیں کہنا چاہیے تھا وہاں پہ ذکر کر دیا، یا مثال کے طور پر ایک سجدہ اضافی کر لیا، یا رکوع سے نیچے کی طرف چلا گیا یاد آیا کہ رکوع نہیں کیا تو دوبارہ اٹھا. تو محل کے اشکال جو ہوتے ہیں وہاں پر انسان کو سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ ہے، جو بھول ہوئی نماز میں اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. سجدہ سہو یہ کہ نماز تمام ہو گئی تو انسان سجدہ سہو کی نیت سے سجدہ انجام دے گا. سجدے میں کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے، صلوات بھی پڑھ سکتا ہے، اور مختلف ذکر بیان بھی ہوئے ہیں، دعاؤں کی کتاب میں بھی موجود ہیں، رسالوں میں بھی موجود ہے. یہ ذکر کر سکتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے گا، تشہد اور سلام کہے گا، اس کی نماز صحیح ہے. یہ سجدہ سہو کیا فرادہ نماز کے لیے ہے یا اگر جماعت میں بھی وہ کر رہا ہے اس میں کسی بھی اس میں اگر وہ سر اٹھا لیتا، مثلا رکوع میں جا رہا ہے اور ابھی اس کو امام نے اپنا سر نہیں اٹھایا اوپر سے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی سجدہ سہو کرنا؟ نہیں، وہاں نماز جماعت میں عام طور پر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جیسے جیسے امام کرتا جائے گا ویسے ویسے کرنا ہے. ہاں لیکن جیسے امام سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا، پھر اس نے دیکھا کہ امام ابھی بھی رکوع میں ہے یا امام ابھی بھی سجدے میں ہے، تو یہ واپس سجدے میں جا سکتا ہے امام سے شریک ہونے کے لیے یا انتظار کر سکتا ہے. لیکن اگر جیسے امام سر اٹھانے ہی والا تھا، اس نے سر اٹھا لیا پہلے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر امام ابھی معلوم ہے کہ سجدے کو طول دے گا تو اس کو دوبارہ سجدہ میں امام کے ساتھ چلا جانا چاہیے، اور اس کے لیے سجدہ سہو نہیں. عام طور سے فرادہ نمازوں میں ہوتا ہے کہ انسان کو رکوع بھول کے سجدے میں چلا گیا، یاد آیا دوبارہ کھڑا ہوا رکوع کیا، یہ مقام ایسا ہے. یا مثال کے طور پہ ایک ہی سجدہ کیا تھا، اٹھ کے چلا گیا، کھڑا ہو گیا، خیال آیا کہ نہیں ایک ہی سجدہ کیا تھا، دوبارہ گیا سجدہ کیا. یہ مقامات ہیں جو عام طور سے فرادہ نماز میں ہی پیش آتے ہیں. نماز جماعت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس طرح کے جو شکوک ہوتے ہیں کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، دوسرا سجدہ ہے یا پہلا سجدہ ہے یا رکوع ہے یا تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ سب ذمہ داری امام کی ہو جاتی ہے اور ماموم صرف اس کو فالو کرتا ہے اور ماموم کی نماز بالکل اپنے آپ میں صحیح ہو جاتی ہے. اب سجدہ سہو کی بات ہی چل رہی تھی، جیسے کوئی رکن ہے، اگر وہ رکن چھوٹ جاتا ہے نماز کا تو کیا اس پہ بھی سجدہ سہو ہو سکتا ہے؟ نماز صحیح رہے گی یا باطل ہو جائے گی؟ رکن اگر انسان سے چھوٹ جائے، رکن وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی. لہٰذا یہاں سجدہ سہو نہیں ہے، یہاں اس کو پوری نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. لہٰذا رکن کو انسان اگر چھوڑ دے یا جان بوجھ کے کم اور زیادہ کر دے تو انسان کی نماز ہی باطل ہے. یہاں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، یہاں انسان کو وہ نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. لہٰذا یہاں پر سجدہ سہو نہیں ہے. سرکار نماز جمعہ کے لیے کیا حکم ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی کی نظر میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے. یعنی روز جمعہ ظہر کے وقت انسان کو اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے. اگر نماز جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ برپا ہو رہی ہے تو انسان کو اختیار ہے کہ جائے نماز جمعہ میں شرکت کرے یا اس کی جگہ پہ فقط ظہر پڑھ لے. البتہ اگر وہ نماز جمعہ پڑھتا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ظہر بھی برابر احتیاط پڑھ لے. یعنی نماز جمعہ جیسی تمام ہو گئی تو کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز ظہر برابر احتیاط کی نیت سے وہ پڑھ لے گا. نماز عصر اسے پڑھنی ہی ہے، نماز عصر کی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لہٰذا آغا کی آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی کی نظر میں نماز جمعہ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں واجب تخیری ہے. تخیری کا مطلب ہوتا ہے اختیاری ہے، 2 واجبوں سے کوئی ایک اختیار کر لینا ہے. نماز جمعہ پڑھنا چاہے نماز جمعہ پڑھ لے،
نماز ظہر پڑھنا چاہے نماز ظہر پڑھ لے، ظہر پڑھ لی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جمعہ پڑھا تو آیت اللہ علیہ سے سعد حسین شیرازی کا نظریہ ہے کہ اگر اس نے جمعہ پڑھا جی تو احتیاطاً 4 رکعت نماز ظہر بھی پڑھ لے، تاکہ اسے بالکل یقین ہو جائے جو میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ میں نے حتماً ادا کر دی ہے. اب سرکار یہاں پہ جو مسافر ہے اس کے لیے جمعے کا کیا ہے حکم ہے؟ مثلا وہ سفر کر کے آ رہا ہے تو کبھی ظہر کی تو اس کی قصر ہے، تو اب اگر وہ جمعہ میں شامل ہونا چاہتا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر مسافر جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہی واجب تخیری اس کے اوپر رہے گا، وہ نماز میں شرکت کر سکتا ہے. لیکن جمعے کے شرائط میں اگر مثال کے طور پر لوگ کم ہیں تو مسافر کو گنا نہیں جاتا ہے، یعنی لوگوں کو میں حساب نہیں کیا ہے، کیونکہ جمعے کے لیے ضروری ہے کہ امام کے بعد 4 آدمی اور ہوں جمعہ محقق ہونے کے لیے. لہٰذا اگر کوئی مسافر اس میں ہے تو پھر یہ شرائط جمعہ پورے نہیں ہو رہے. لیکن اگر باقاعدہ جمعہ ہو رہا ہے، 100 50 لوگ 10 لوگ 20 لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں، مسافر بھی جا کے اگر اس میں نماز پڑھنا چاہے تو نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بنا بر احتیاط 4 رکعت نماز ظہر بھی، یا مثال چونکہ مسافر ہے تو 2 رکعت نماز ظہر بھی بنا بر احتیاط پڑھے گا، پڑھ سکتا ہے. بہت خوب. سرکار اب بہت جلدی کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے کہ جماعت کے لیے جیسے جمعے کے لیے آپ نے بتایا کہ 4 افراد کا ہونا ضروری ہے، جو پنجگانہ نمازیں ہیں اس کے لیے جماعت کے کیا حکم ہے؟ کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے اس میں؟ جمعے کے لیے جیسے کہ عرض کیا گیا کہ امام کے علاوہ 4 آدمی ہونا ضروری ہے، یعنی کل ملا کے 5 آدمی ہوں گے تبھی نماز جمعہ کے لیے شرائط محقق ہوں گے. باقی اور بھی بہت سے شرائط ہیں جمعے کے محقق ہونے کے لیے جماعت سے، کیونکہ جمعہ صرف جماعت سے ہوگا، کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. لیکن فرادہ یہ جو باقی پنجگانہ نمازیں ہیں، یعنی صبح ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں اگر جماعت سے پڑھنا چاہیں، اور بہتر ہے کہ انسان جماعت سے پڑھنا چاہے، تو اس میں ایک امام اور ایک ماموم ہونا بھی کافی ہے. نماز جماعت برپا ہو سکتی ہے، حتیٰ انسان اگر اپنے گھر میں کرنا چاہے، اور بہت اچھا ہے کہ اگر انسان اپنے گھر میں یہ کرے کہ مثلا شوہر آگے کھڑا ہو جائے اور اس کی زوجہ اور اس کے بچے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے پیچھے نماز جماعت کی نیت سے نماز پڑھیں، تو اس سے فائدہ ایک تو یہ کہ نماز کا ثواب گھر میں بھی پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ہو جائے کیونکہ جماعت سے پڑھی جا رہی ہے، اور دوسری وقت کے اوپر سب نماز پڑھیں گے، ایک ماحول بنے گا کہ انسان جماعت کا عادی ہو جائے گا، اور گھر میں ایک اچھا ماحول اس لحاظ سے بنے گا کہ بچوں کی تربیت ہو جائے گی کہ جماعت میں کیسے شرکت کی جاتی ہے، جماعت کا ثواب کیا ہے، جماعت کی اہمیت کیا ہے. اور یہ جو ہم وقت گزار دیتے ہیں ایک دوسرے سے بہت دیر تک بات نہیں کرتے، آج کل کی جو فضا ہے ہر ایک موبائل پہ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں لیکن سب لوگ موبائل سے اپنے چیزوں میں مصروف ہیں، اس سے بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آزادی مل جائے گی کہ سب باجماعت عبادت انجام دیں گے، ایک ساتھ شریک ہو کر عبادت انجام دیں گے، اور جماعت کا فائدہ اور جو اس کے برکتیں وہ بھی ان کو حاصل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آغا. یقیناً آج کے بھی پروگرام بہت ہی اہم اور بڑے اہم سوالات آپ نے اس کے جوابات دیے. ناظرین، یہ تھا پروگرام احکام اسلامی. کیونکہ ہماری خلقت عبادت کے لیے ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو خوشنود رضائے الہی کے لیے کیا جائے. ناظرین، یقیناً ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ جس طرح سے سوال ہم تک بھیج رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ سوالات کا سلسلہ کچھ اور مزید بڑھے گا اور آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں اگلے قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.